میں ایک اور مقام پہ فرمایا وما من دابۃ فی الارض، یہاں بھی وما من مسلم وما من مؤمن یا وما من الانس والجن نہیں فرمایا وما من دابۃ فی الارض۔ دھرتی کے سینے پر کوئی چلنے والا، رینگنے والا، دوڑنے والا، سانس لینے والا زیرو ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے لی ہو۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ وہ جسے اس دنیا میں بھیجتا ہے اور اس کے رزق کا اہتمام بھی خود کرتا ہے۔ تم اپنے کو نوازتے ہو، تم اپنے خوشامدیوں کو پلاٹ الاٹ کرتے ہو، تم اپنے در پہ دم ہلانے والوں کو نوازتے ہو، وہ اپنے نافرمانوں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا، وہ اپنے دشمنوں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی پیار کے ساتھ ہے۔ الرحمن الرحیم، تانا بھی نہیں دیتا کہ جب تو مجھ سے وفا نہیں کرتا تو میں رزق کیوں دوں۔ آپ تو تانا دیا کرتے ہیں نا، جب کسی پہ تھوڑا سا بھی احسان کر دے تو بار بار یاد دلاتے ہو نا، میں نے تو تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تو تیرے ساتھ وہ کیا، لیکن تو نے وفا نہ کی۔ لیکن وہ اس نے اپنے رحمت کے دروازے پہ موٹے حروف کے ساتھ لکھ رکھا ہے ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ مجھے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، تمہیں تانے ملیں گے، یہی تو در ہے جہاں پر تانا بھی نہیں ملے گا، دامن بھر دیا جائے گا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، جو میرا نام لینے میں غرور کرتے ہیں، مجھے آگے دام پھیلانے میں کرتے ہیں، رب العالمین نے فرمایا رسوا ہو کر ذلیل ہو جائیں گے، ناکامیوں کے لیے اپنا راستہ بنا رہے ہیں۔ دنیا والوں سے نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں، مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں۔ یہ وہ داتا ہے یہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اور کراچی کے دوستو یہ بھی یاد رکھیے گا، دعا پکار، مشکلات میں کسی کو پکارنا، ٹھنڈی آہ لے کر کسی کا نام لینا، مصائب میں کسی کو یاد کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ جب کوئی مشکل وقت آئے تو کسی اور کو نام لوگے تو شرک ہو جائے گا۔ چاہے کسی نبی سے مدد مانگو گے، رسول سے مدد مانگو گے یا ولی سے مدد مانگو گے، مدد کے وقت صرف اسی کو ہی یاد کرنا چاہیے۔ تمہارے باپ نے بھی یہی بتایا، ان پر جب آزمائش کی گھڑی آئی، امتحان کا لمحہ آیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سیدنا آدم علیہ قائدنا علیہ تسلیم نے امتحان و آزمائش کی اس گھڑی میں
کسی نبی کو نہیں پکارا، کسی رسول کو نہیں پکارا، کسی ولی کو نہیں پکارا، اسی کو پکارا جسے پکارنا چاہیے، اسی سے مدد مانگی جو مدد کر سکتا ہے۔ ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سیدنا یونس نے مصائب اور آزمائش کے مرحلوں سے گزرتے ہوئے اللہ ہی کو پکارا، اسی سے مدد مانگی۔ قرآن کریم میں یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا وَظَنُّونَ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ رب العالمین نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی مدد کی، ہم نے یونس کی پکار کو قبول کیا، ہم نے یونس کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا۔ لولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا یونس امتحان و آزمائش کے اس مرحلے پر ہمیں یاد نہ کرتا، یونس کے لبوں پر اللہ کا نام نہ آتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ساری زندگی وہیں رہتا۔ کوئی عبد القادر گیلانی، کوئی معین الدین چشتی، کوئی جنید بغدادی، کوئی ولی، کوئی پیر و مرشد، کوئی نبی و رسول یونس کا مددگار نہیں ہو سکتا تھا۔ امتحان و آزمائش کے اس موڑ پر اگر یونس اللہ کا نام نہ لیتا تو قیامت تک وہی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔